إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 102 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب حجاج کعبۃ اللہ کی طرف آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دین اور دنیا کے اعتبار سے، مادی اور معنوی اعتبار سے، اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے منافع رکھے ہیں، فوائد رکھے ہیں، ان سب کو وہ حاصل کر سکیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ دوسری بات کیا بات بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ایام معلومات، یعنی معلوم جو ایام ہیں، فی ایام معلومات، فی ایام معلومات وہ کون سے دن ہیں آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے حجاج کے لیے جو جانور عطا کیے ہیں، تو ان پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا نام لیں ان معلوم ایام میں، حجاج کرام وہاں پر اور دنیا بھر کے مسلمان بھی۔ یہاں ایک ایک کر کے ہم بات معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ معاملہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو۔ یعنی انتہائی کلام کیا ہے، انتہائی عمل کیا ہے، ایک انسان کی انتہا کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف جا کے پہنچنا۔ یعنی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں مال خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہماری اپنی ذات ہے کیا؟ مقصود ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے کیا؟ نہیں، مقصود بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی شریعت، اللہ رب العالمین سے متعلق جو ہے مطلب جا کر کے جڑے، یہ اصل بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک منتہا ہے کسی بھی انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک قدیم عالم دین ہے 10ویں صدی ہجری کے، برہان الدین محمد ابن ابراہیم، برہان الدین ابراہیم نام ہے ان کا، محمد ابن ابراہیم غالباً البقاعی مصری رحمہ اللہ۔ ان کی جو کتاب ہے نظم الدرر، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے ایام یعنی معلوم ایام، وہ فی ایام معلومات، معلوم ایام، وہ کون سے آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب ان ایام کا ذکر ہوا تو اللہ نے کہا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کا ذکر انہی ایام میں کرنا ہے؟ تو برہان الدین البقاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر مراد الاکثار ہے، یعنی کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ آپ اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، ان ایام میں اللہ رب العالمین کی ذکر میں کثرت ہو، زیادتی ہو، خوب اللہ کا رب العالمین کا نام لے، ذکر کریں۔ اس لیے کہ بقیہ ایام میں بھی اللہ رب العالمین کا نام لینا، ذکر کرنا اور جو ہے مطلب اوراد و وظائف پڑھنا، یہ تو مندوب ہے، مستحب ہے عام ایام میں بھی۔ تو ان ایام میں کیوں خاص ذکر کیا گیا؟ یعنی کثرت بتانے مقصود ہے کہ بھی اکثار، یعنی خوب اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ یہاں ایک لطیف بات ہے جو بہت ہی لطیف بات ہے، جسے ابو القاسم الزمخشری انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں، اور پھر جو ہے تقریباً ہو بہو وہی الفاظ جو ہے، یعنی لگ بھگ
یعنی امام بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اسے اکلا کہیں گے عربی زبان میں. پانی پینا ہے اسے جو ہے شریبہ کہیں گے، مطلب اس شخص نے پانی پیا. الشرب پینے کو کہتے ہیں. یعنی ہر عمل کا ایک نام ہوتا ہے نا. تو ایک حاجی یا دنیا بھر کا کوئی بھی ایک مسلمان عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، خصوصاً ایک حاجی جو جانور کو ذبح کرتا ہے، اگر وہ اونٹ ہے تو اسے نہر کرتا ہے، یا جو ہے بھیڑ بکری ہو تو جو ہے اسے ذبح کرتا ہے، تو عربی زبان میں اس کے لیے نہارا کا فعل آتا ہے اور جو ہے ذبح کا فعل آتا ہے. ذبح یعنی ذبح کرنا، الذبح. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہیمۃ الانعام یعنی جو جانور ہیں، بہیمۃ الانعام سے مراد کون ہے آگے بتائیں گے انشاءاللہ. یعنی فی ایام معلومات، یعنی گویا کہ یوم النحر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یوم النحر 10 ذوالحجہ کو ایک حاجی جو جانور کو ذبح کرتا ہے، اونٹ کو نہر کرتا ہے، یا کسی جانور کو جو جسے اللہ رب العالمین نے شریعت میں بتائے ہیں اسے جو ذبح کرتا ہے، تو اس کے لیے ذبح کا لفظ آنا چاہیے نا. یعنی لیشہدوا منافع لہم ویذبحوا ایسا فعل آنا چاہیے، وینحروا ایسا فعل آنا چاہیے، وینحروا ویذبحوا فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. یعنی بہیمۃ الانعام ان جانوروں پر کو ذبح کرنا یا نہر کرنے کی بات آنی چاہیے تھی نا. تو ذکر کی بات کیوں آئی؟ ایک تو اس لیے کہ جو ہے جب ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ چیز. تو یہ ابو القاسم الزمخشری نے کہا، اور انہی کی جو ہے تقریباً ہو بہو الفاظ نقل کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ بیضاوی نے رحمہم اللہ اجمعین. تو یہ کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. اس وجہ سے لفظ الذبح یا النحر کے بجائے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ سے اللہ رب العالمین نے اس جانور کے ذبح کرنے سے تعبیر فرمائی. کہا کہ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. یہ ایک دقیق بات جو ہے یعنی ابو القاسم الزمخشری نے کہی. اب ذرا اس بات کی بھی ہم اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات. ایام معلومات، یہ معلوم ایام سے مراد کون سے ایام ہیں؟ اس سلسلے میں متعدد اقوال ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول اور جسے اہل علم کی اکثریت نے قبول کیا ہے، ذکر کیا ہے، وہ ہے کہ جو ہے ذوالحجہ کے جو آغاز، جو پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مراد ہے فی ایام معلومات. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی کتاب العیدین، اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ باب فضل العمل فی ایام التشریق. باب فضل العمل فی ایام التشریق، عنوان تو ایام التشریق سے باب قائم کیا ہے، لیکن نیچے جو آثار لائے ہیں اس میں ایام التشریق کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس سمیت جو ہے روایت لے کر کے آئے ہیں امام بخاری نے رحمہ اللہ. اس عنوان کے تحت باب فضل العمل فی ایام تشریق کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کی ہیں معلق لیکن صیغہ جزم کے ساتھ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اذکر اسم اللہ فی ایام معلومات. تو ایام معلومات کا معنی بتایا کہ ایام العشر یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور وذکر اللہ فی ایام معدودات سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ، تو اس سے مراد کہا کہ ایام التشریق. یہ عبداللہ بن عباس نے کہی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو اثر ہے یہ مسند عبد ابن حمید جو پیچھے میرے رکھی ہوئی ہے، مسند نظر آ رہی ہے کیا؟ شاید نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ اوپر ہوگی. مسند عبد ابن حمید میں جو ہے یہ روایت جو ہے موصولاً لے کر کے آئے ہیں. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہی ہے اور اس میں موجود ہے. اب یہاں دھیان دیجئے گا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ایام العشر یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ اہل علم کی بڑی تعداد نے اس بات کو کہی ہیں. آپ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي ایام معلومات، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد ایام العشر ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صیغہ جزم کے ساتھ معلق روایت اپنے الصحیح کی کتاب العیدین میں جو لائے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ. ساتھ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اہل علم کی ایک بڑی تعداد یعنی ایک بڑی مقدار میں نام جو ہے ذکر کی ہیں. مثلا صحابہ میں سے ابو موسیٰ الاشعری ہیں، اور تابعین میں سے امام مجاہد ہیں، اور قتادہ ابن دعامہ
सदोसी हैं, अल हसन इब्न अबिल हसन अल बसरी हैं, अव्वाहाक इब्न मुज़ाहिम हैं, इब्राहिम अन्नक़ई हैं, सईद इब्न जुबैर हैं और अता अल खुरासानी हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इन सब असहाब इल्म के नकल किए हैं कि इनका भी यही मौक़िफ़ है। कहा कि अय्याम मालूमात से मुराद अय्यामुल अशर है, और कहा कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से भी जो मशहूर मौक़िफ़ है उनकी तरफ उनके नाम पर, वो यही मौक़िफ़ है कि जो है इससे मुराद अय्यामुल अशर है। ये जो तफसीर की किताब है तफसीर सालबी, हमारे पास जो कितनी जिल्दों में है ये, तो उसमें जो ग़ालिबन 18वीं जिल्द में जो सूरतुल हज की तफसीर है, आप उसमें देखो कि अबू इसाक़ सालबी अल कश्फ़ वल बयान उनकी जो तफसीर है उसमें उन्होंने एक तो ये है कि कुछ असहाब इल्म के नाम उन्होंने भी ज़िक्र किए हैं, लेकिन कहा कि फ़ी अक्सर क़ौलिल मुफ़स्सिरीन, ऐसे आपने कहा, यानी मुफ़स्सिरीन की बड़ी तादाद ने फ़ी अय्याम मालूमात को अय्यामुल अशर ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा ही मुराद ली है। इसी तरह से इमाम अबू मुहम्मद अल बग़वी रहमहुल्लाह उनकी जो तफसीर है मालिमुत तंज़ील, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि फ़ी क़ौली अक्सरिल मुफ़स्सिरीन, यानी मुफ़स्सिरीन की बड़ी तादाद का यही मौक़िफ़ है। तफसीर खाज़िन में भी जो है यही उसलूब इख्तियार किया गया है कि बड़ी मिक़दार में मुफ़स्सिरीन ने यही जो है मौक़िफ़ इख्तियार की, इसी को अपना मौक़िफ़ बनाए हैं कि फ़ी अय्याम मालूमात से मुराद अय्यामुल अशर है। हाफिज़ इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह की जो लताइफ़ुल मारिफ़ किताब है उसमें महीनों से मुताल्लिक़ जो भी जो है मवासिम के एतबार से फ़ज़ाइल वग़ैरह जो भी आमाल वग़ैरह हैं सबको आपने जो है ज़िक्र किए हैं, और उसमें बड़े लताइफ़ भी हैं हकीकत में। तो उसमें आपने जो ज़ुल्हिज्जा से मुताल्लिक़ जब ज़िक्र किया तो कहा कि फ़ी अय्याम मालूमात, जो इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने नामों की जो फ़हरिस्त ज़िक्र की है अहले इल्म की, तकरीबन वही नाम ज़िक्र किए हैं। मज़ीद जो नाम आपने ज़िक्र किए हैं सहाबा में से इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का, और ताबिईन में से इक्रिमा रहमहुल्लाह का नाम आपने ज़िक्र किया है। तो खुलासा एक कलाम ये है कि ये यानी बड़ी तादाद में असहाब इल्म ने, मुफस्सिरीन ने फ़ी अय्याम मालूमात के बारे में कहा कि अय्यामुल अशर यानी ज़ुल्हिज्जा का ये पहला अशरा मुराद है। एक तो ये बात हो गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि वयज़कुरु स्मल्लाह फ़ी अय्याम मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फ़ी अय्याम मालूमात, फ़ी अय्याम मालूमात से मुराद जो है यही मौक़िफ़ है जो यानी असहाब इल्म की एक बड़ी तादाद ने ज़िक्र किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि किताबुल ईदैन में एक बाब कायम किया है, बाब फ़ज़्लिल अमली फ़ी अय्याम तशरीक़, बाब फ़ज़्लिल अमली फ़ी अय्याम तशरीक़। मैं आपको वो मुनासबत बताना चाह रहा हूँ। मुनासबत क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्याम मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, यानी अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, अय्याम मालूमात फ़ी अय्याम मालूमात से जोड़ करके वयज़कुरु स्मल्लाहि कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्याम मालूमात। तो अय्याम मालूमात से जुड़ा ये जो हिस्सा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िक्र व अस्कार का, ये मुनासबत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो असर नकल किए हैं अब्दुल्लाह बिन उमर का और अबू हुरैरा का रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उसी बाब के तहत बाब फ़ज़्लिल अमल फ़ी अय्याम तशरीक़, कहा कि वकान इब्न उमर व अबू हुरैरा यानी यख़रुजान इला सूक़, कि अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये जो है बाज़ार निकलते थे अय्यामुल अशर में। किस में? अय्यामुल अशर में, अय्यामुत तशरीक़ में नहीं, अय्यामुल अशर में बाज़ार निकलते थे। वयुकब्बिरानी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बुलंद करते थे, और वयुकब्बिरुन्नासु बितकबीरिहिमा, और लोग इनकी तकबीर सुन करके फिर अपने तई जो है वो जो है मतलब तकबीर बुलंद करते थे अपने तई। ये जो असर है इब्न उमर से ही साबित है और अबू हुरैरा से साबित है, यानी सनदन मौक़ूफ़ है ये। इसीलिए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि लम अरा यानी मौसूलन अन्हुमा, ऐसा कहा कि ये मौसूल रिवायत नहीं, मतलब ये रिवायत जो है जहाँ भी मज़कूर हुई है ये मौक़ूफ़ ही ज़िक्र हुई है। ये बात जो है इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में कही है। अलबत्ता हाफिज़ अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने उनकी जो अल-मुसन्नफ़ है उसमें किताबुल ईदैन के बिल्कुल तकरीबन आगाज़ में ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो है असर उन्होंने अपने सनद से नकल किया है। खुलासा कलाम ये है कि वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्याम मालूमात
فی ایام معلومات سے مراد یہی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے بھی استدلال کیا، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں بیان فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، ولیال عشر سے مراد یعنی اہل علم کی بڑی تعداد، آپ موسوعۃ و تفسیر الماسور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ابن جریر الطبری کو لے لیجئے آپ رحمہ اللہ، ابن کثیر کو لے لیجئے، اہل علم کی بڑی تعداد نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے یعنی عشر ذو الحجہ کا جو ہے پہلا عشرہ ہی مراد ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض سلف نے، کسی کا نام ذکر نہیں کیا انہوں نے، کہ سلف سے یہ بھی بات منقول ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب طور پر بلائے، سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو جو 30 دن کا وعدہ ہوا تھا، پھر جو ہے مزید 10 دن کا اضافہ ہوا، تو وہ 10 دن کون سے تھے؟ تو کہا کہ یہی عشر ذو الحجہ، یعنی ذو الحجہ کا پہلا عشرہ تھا، گویا کہ وہ ذو القعدہ کا مکمل مہینہ اور ذو الحجہ کے گویا کہ لگ بھگ آغاز کے 10 دن۔ یہ بعض سلف نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہا ہے، واللہ اعلم، ابن کثیر رحمہ اللہ نے محض نقل کیا ہے اور اس پر کسی طرح کا کوئی نقد و جرح آپ نے کی ہی نہیں ہے وہاں پر۔ بہرحال یہ اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات، فی ایام معلومات سے مراد اہل علم کے دیگر اقوال بھی ہیں اور پھر مزید اس میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ، میں اب کل کی جو نشست ہوگی اس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے معاون خاص شیخ شعیب ابن یونس محمدی اور شیخ اختر کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔